چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آج آؤ سیکھیں قرآن کا یہ 400واں پروگرام ہے۔ جی ہاں، 400 ایپیسوڈ نمبر 400۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، اب ہوتا ہے ان پر مہربان، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی اچھے انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الجن کی آخری آیت پڑھیں گے۔ سورۃ الجن کی آخری آیت پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنا ہے۔ آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے 400واں، 400 ایپیسوڈ۔ جی ہاں، کون سا ہے ایپیسوڈ؟ 400۔ جی ہاں، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اور 400 ایپیسوڈ میں سورۃ الجن کی آخری آیت پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک آواز سے، ایک انداز سے، ایک ہی لہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیعلم لیعلم ان قد ابلغوا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات
रिसालाति रिसालाति रब्बिहिम रब्बिहिम रिसालाति रब्बिहिम रिसालाति रब्बिहिम लियअलम अन क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम लियअलम क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम। गुड, एक आवाज से, अब आगे पीछे ना हो। लियअलम अन क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम लियअलम क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम। गुड। व अहात बिमा वअहात बिमा लदैहिम, लदैहिम तो को मोटा रखना है। व अहात बिमा लदैहिम वअहात बिमा लदैहिम व अहसा वअहसा वअहसा कुल्ल शैइन अददा कुल्ल शैइन अददा व अहसा कुल्ल शैइन अददा वअहसा कुल्ल शैइन अददा وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत के क़वाइद भी समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने सूरतुल जिन्न की आखिरी आयत पढ़ी है, आइए क़वाइद समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लाम पर तशदीद भी नज़र आ रही है और नीचे ज़ेर भी है। ये तशदीद इस वजह से है कि पिछली जो आयत थी ना, अगर उस पिछली आयत से हम इसको मिलाएंगे तो फिर जो है ये तशदीद बनती है, इदगाम का कायदा हो जाता है, ठीक है, इदगाम बिला गुन्ना। और अगर अब वहाँ पर वफ़ कर दिया तो ये तशदीद बज़ाहिर तो लिखी हुई है मगर अब पढ़ने में नहीं आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। लाम ज़ेरली हरकत है, इसको खींचेंगे नहीं, या को आइन से मिलाएंगे, लिया या को आइन से मिलाएंगे, आइन को क्लियर करेंगे, लाम पर ज़बर मीम पर ज़बर, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दी मारूफ अदा करेंगे। अन क़द अबलगू, नून साकिन के बाद क़ाफ हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, पुर भी करना है जी, हुर्फ़ मुस्तालिया ऊपर पढ़ते हैं ना, मगर यहाँ इख्फ़ा का गुन्ना भी होगा। क़ाफ हुर्फ़ इख्फ़ा में से भी है, मुस्तालिया में भी है और हुर्फ़ इख्फ़ा में से भी है, हुर्फ़ मुस्तालिया में भी है, क़ाफ हुर्फ़ क़लक़ला में भी है, हुर्फ़ इख्फ़ा में भी है, मगर यहाँ नून साकिन बाद क़ाफ आ गया तो अब ये कायदा हो जाएगा इख्फ़ा का कायदा। और ये इख्फ़ा का कायदा याद रखें, जब कभी नून साइन तनवीन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से मुस्तालिया हरूफ आते हैं ना, तो अहले अरब वहाँ पर गुन्ने को पुर की तरफ लेके जाते हैं, तो आवाज़ आएगी अन क़द अबलगू, क़द अबलगू। नॉर्मल गुन्ना जो होता है अन बारीक, अन क़द। अब यहाँ थोड़ा पुर की तरफ, अन क़द अबलगू, क़द अबलगू। गुड, ज़बरदस्त। तो इसमें हमज़ा को खूब ज़ाहिर करेंगे, नून साकिन, उसके बाद क़ाफ हुर्फ़ इख्फ़ा में से आया है तो गुन्ना भी करेंगे, मुस्तालिया में इसलिए पुर की तरफ भी जाएंगे, और क़द क़ाफ को दाल से मिलाएंगे, दाल हुर्फ़ क़लक़ला में से, दाल साकिन है, क़लक़ला होगा, आवाज़ लौट कर आएगी। अब लगू, हमज़ा है, अलिफ नहीं है, हमज़ा है, और हमज़ा को बा से मिलाएंगे, बा भी हुर्फ़ क़लक़ला है तो आवाज़ फिर लौट कर आएगी। क़द, देखें, अन क़द अब लगू, क़द अबलगू। गुड। लाम पर ज़बर हरकत है, नहीं खींचेंगे, गैन वाव पेश गू, वाव मद्दा है, एक अलिफ खींचेंगे, और गैन उर्फ़ मुस्तालिया में है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से भी अदा होता है, उर्फ़ हल्की में भी है, तो इसको पुर भी रखना है और हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा बन गया, एक अलिफ खींचना भी है। रिसालाती, रा के नीचे ज़ेर, रा बारीक हो जाएगा, सीन पर खड़ा ज़बर, लाम पर खड़ा ज़बर। जब खड़ी हरकत आती हैं तो एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं, हरकत हो तो नहीं खींचते। अब जैसे रा के नीचे ज़ेर है, ता के नीचे ज़ेर है, हरकतें नहीं खींचेंगे, मगर सीन पर खड़ा ज़बर, लाम पर खड़ा ज़बर, दोनों को एक एक अलिफ खींचेंगे। कैसे? रिसालाती, रिसालाती। गुड। रब्बिहिम में रा को बा से मिलाना है, बा मुशद्दद, ज़रा रुक कर अदा करेंगे, तशदीद है,
مشدد حرف کوئی بھی ہو تو اس کو رک کر عطا کرتے ہیں، اور با عرف قلقلہ میں بھی ہے، جماع بھی ہوگا، را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا، اور ربہم باقی چیز زیر حرکت ہے نہیں کھینچیں گے، ہم میم سائن یہ قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کیوں ہے میم سائن با آگے آگے ہے واو، جب کبھی میم سائن بعد دوسری میم آئے تو ہوتا ہے ادغام ادغام شفوی، اور میم سائن با حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم سائن با میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں ہوتا ہے اظہار وہاں اظہار شفوی، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، وَأَحَاطَ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، اور حمزہ یہ الف نہیں، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں یہ والا ہوا، یہ والا، یہ الف نہیں ہے، یہ والا بھی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے یہ الف؟ اس وجہ سے کہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا چھوٹی سی جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی حمزہ بن گیا ہے، تو یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، وَأَحَاطَ اور اس کو تھوڑا سا خاص تحقیق سے جھٹکے سے نرم نہیں کریں گے، وَأَحَاطَ ایسے نہیں، وَأَحَاطَ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ وَأَحَاطَ گوڈ، ہا الف زبر ہا الگ کے درمیان والی حصے سے ہادا ہوتا ہے، علی مدہ بھی ایک الف کھینچیں گے، تو کو موٹا رکھیں، تو حرف مستعلیہ میں سے بھی، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، اور قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف یہ ہے طا، کون سا حرف ہے؟ تو طا جو ہے یہ قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بما لدیہم، بما میں با کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، میم الف زبر ما ایک الف کھینچنا ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لدیہم لام پر زبر ہے، دال یا زبر دئی، یا سائن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین بن گیا، نرمی سے ادا کریں گے، ہم میم سائن بعد پھر واو آ گیا، یہاں پر بھی واو تھا، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی، یاد رکھنا ہے آپ نے، قاعدے پوچھیں گے آپ سے، اور قواعد بھی آپ سے پوچھیں گے، اور مخارج بھی آپ سے پوچھیں گے، واو کی ادائیگی، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی، واو کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، اور پھر یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے کیونکہ اس کے پر زبر ہے، اور حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، وَأَحْصَى ہا کو کلیئر رکھنا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور صاد کو موٹا رکھنا ہے، اور یہ ہے حرف مستعلیہ بھی ہے صاد، حرف مطبقہ بھی ہے صاد، جی ہاں، اور اس پر کھڑا زبر ہے، اس کا یہ بھی موٹا ہو جائے گا، وَأَحْصَى اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں وَأَحْصَى یعنی پہلے موٹا کریں گے وَأَحْصَى پھر کرتے ہیں سوا، یہ سوا نہیں کرنا ہوتا ہے، وَأَحْصَى مسلسل موٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کلہ میں کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، شین یا زبر شئی، یا سائن سے پہلے زبر آگے، یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے، شین کا مخرج جیم شین یا، وسط زبان وسط تالو سے جیم شین یا ادا آتے ہیں، اور یاد رکھیں شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفشی، کیا نام ہے؟ تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یاد رکھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اور یہاں موجود بچوں نے بھی، اور پھر شیئن حمزہ ہے، پھر اس کے بعد عین ہے، اچھا شیئن حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، جب کبھی نون سائن تنوین کے بعد حرف حلقی آئے تو ہوتا ہے اظہار حلقی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہاں غنہ نہیں کریں گے، عددا اچھا حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں، دونوں کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اور عددا میں عین پر زبر دال پر زبر عدا، اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 28 آخری آیت تھی وہ پڑھی ہے، آئیے ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، اب آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آخری آیت پڑھی اور آپ نے امید اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی۔ آج ہمارا 400واں ایپیسوڈ ہے۔ کون سا ایپیسوڈ ہے؟ 400واں۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ 400۔ 400، ماشاءاللہ 400 ہو چکے ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے 400واں ہے، تو آپ امید ہے اچھے انداز سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے، سیکھ بھی رہے ہوں گے، اور قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ بہترین لوگوں میں شامل ہیں جو سیکھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق، وہ بہترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سکھا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی قبول فرما لے ان بہترین لوگوں میں۔ تو ہم قرآن کو سیکھیں اور پھر سیکھ کر سکھائیں۔ آج آپ سیکھ رہے ہیں، یہاں موجود بچے اور آپ آج سیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ سکھانے والے بن جائیں گے، کیونکہ کوئی وقت تھا کہ ہم سیکھنے والے تھے، ایک وقت تھا نا ہم بھی سیکھتے تھے، مگر آج اللہ نے سکھانے والا بنا دیا۔ تو آج آپ سیکھنے والے ہیں نا، ایک وقت آئے گا آپ سکھانے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش جاری رکھنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں سے قواعد بھی معلوم کریں گے، مخارج بھی، کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے زبردست مقابلہ قواعد کا، مخارج کا۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، تیار ہے ٹیم اے؟ جی ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی۔ لیعلم ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی بتائیے۔ ابو بکر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کو مائک دیجیے گا، مائک دیں، جلدی آگے بڑھائیں، جلدی جلدی جلدی۔ شاباش۔ اقفا کا قاعدہ۔ اقفا کا قاعدہ سوچ لیں۔ جی اقفا کی معنی کیا ہے؟ معنی نہیں آ رہی؟ اقفا جی رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، رضا بھائی کو مائک دیجیے گا، آپ بتانا چاہیں گی بات بھائی؟ نہیں آ رہا جی؟ نون کو چھپانا۔ نون کو چھپائیں گے، اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپاتے ہیں۔ اللہ، چلیں آپ کا جواب، ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے، بتائیے ان قد، قد میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ یہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی، مائک دے مائک دے مائک دے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ برہان۔ محمد برہان یا برہان؟ برہان الدین احمد۔ برہان الدین احمد جی، برہان الدین احمد کیا کہتے ہیں آپ؟ قلقلہ کا قاعدہ اور ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ اور قاف میں نے پوچھا قاف کا مخرج کیا ہے، آپ کہہ رہے قلقلہ کا قاعدہ۔ ارے پیارے بچے، میں نے تو مخرج پوچھا ہے قاف کا، مخرج بتائیے۔ اب تو آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا قاف کا مخرج کیا ہے۔ نہیں یاد؟ چلیں دے دیں، سید عفان کو دے دیں۔ سید عفان آپ کو یاد ہے؟ کسی اور کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلے آپ ہی بتا دیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، سوچ لیں، سوچ لیا پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ 10 پوائنٹ دونوں ٹیموں کے۔ مقابلہ سخت کہاں ہے، ایک سوال ہوا ہے، ابھی 2 ہو جائیں پھر اس کے بعد سخت ہوگا۔ چلے دوسرا سوال آپ سے، بتائیے قد ابلغوا، قد میں کون سا قاعدہ ہے؟ قد، جلدی کیجئے جی، مائک دیجیے گا، نام بتائیے۔ محمد ایان۔ محمد ایان کیا کہتے ہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ قد، قلقلہ کا۔ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی چلیں مجاہد کیا نام ہے؟ عبد الماجد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، قلقلہ کے معنی بتا رہے ہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ تو قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے۔ اور جواب درست دے چکے ہیں ٹیم اے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20۔ جی اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے، ابلغوا رسالاتی۔ اچھا رسالاتی، یہ 4 حرفوں میں 2 حرف کچھ اور ہیں، 2 حرف کچھ اور ہیں، وہ کیا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟
سعید عفان کے علاوہ کوئی بتائے نا، اتنا ایزی ہے، نہیں آ رہا کسی کو؟ رسالاتی، چلیں آپ بتائیں۔ دو سین اور لام پر کھڑا زبر ہے، ان کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یہ حرکات ہیں، نہیں کھینچیں گے۔ سین پر کھڑا زبر ہے، لام پر کھڑا زبر ہے، ان کو ایک الف کھینچیں گے۔ بالکل جواب درست دے دیا۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، بتائیے وَحَاطَ، یہ تو کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جی ابو بکر بتانا چاہ رہے ہیں، ابو بکر بتائیے۔ حرف مطبقہ، حرف مطبقہ اور حرف مستعلیہ، حرف مستعلیہ۔ حرف مطبقہ کتنے حرف مطبقہ؟ 4، حرف مستعلیہ کتنے؟ 7۔ اور ابو بکر بھائی نے بالکل جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے، سید عفان کے علاوہ کوئی جواب دے گا؟ آپ کوئی اور بھی تو دے نا بھائی، آپ بھی تو آئے ہوئے ہیں نا۔ سید عفان نے تھوڑی ٹیم کا سارا وہ بوجھ اٹھانا ہے، آپ لوگ بھی تو کوشش کریں نا، ہمت کریں تھوڑا تھوڑا۔ صحیح ہے، ایزی سوال کر لوں؟ ایزی سوال، چلیں آپ نے ایزی سوال یہ بتائی، بما لدیہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال۔ محمد ابشار نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ یالین، یالین ہو رہا ہے، نہیں، لدیہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفاوی، اظہار شفیع میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ایک الف کا، دو الف کا؟ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک الف کا بھی نہیں ہوگا، دو الف کا بھی نہیں ہوگا، تین الف کا ہوگا ہی نہیں۔ اچھا میم ثانیہ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ اور جواب درست دے دیا، اور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ابو بکر بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم۔ اچھا آپ نے کیا کیا، ٹیمپو جو خراب کیا ہے نا، وہ حرف مدہ کو جو ایکسٹرا کھینچ رہے ہیں نا، اس سے آپ کے پڑھنے کا ٹیمپو خراب ہو رہا ہے۔ کیسے؟ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم۔ کچھ بہتری آئی ہے ماشاءاللہ، اور کوشش کریں گے بہتر ہو جائیں گے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ وَأَحْصَى، صاد موٹا، الف بھی موٹا، کل میں کاف باریک، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وأحصى كل شيء عددا۔ کل قل قاف پر کی طرف جاتا ہے۔ اجے دیکھیں، کل، کلو، کل، کل، قل، قل، ہے نا، تھوڑا باریک کی طرف رکھیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وأحصى كل شيء عددا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں سید عفان پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليعلم أن قد أبلغوا
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله। तो प्यारे बच्चे और मदी चल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ अबू बकर भाई ने हदर में पढ़ा और सैयद मोहम्मद अफ़्फ़ान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और हम सब को तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने वाला बना दे। आमीन अल्लाह पाक इसे हमारे लिए आसान फरमा दे। आमीन ऐ मौलाए करीम, इसे पढ़ने में जो हमें दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं अल्लाह वो दुश्वारियाँ दूर फरमा दे। आमीन इसमें पढ़ने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, आमीन आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया